الرحمن الرحیم۔ جب سے ہمارے مسلم نوجوانوں نے مسلم ممالک کے اسفار کیے، وہاں ملازمتیں کی، تو ان کے علم میں اضافہ ہوا اور بہت سی باتیں ایسی آئیں جو وہ پہلے نہیں جانتے تھے۔ مثلا اسی میں سے ایک یہ بات ہے کہ عرفہ کا دن وہ کون سا دن ہو، 9 ذی الحجہ کا اعتبار سعودی عرب کے حساب سے ہو یا ہندوستان کے حساب سے ہو، تو اس سلسلے میں واضح بات یہ ہے کہ چاند کے دیکھنے سے ہی ان چیزوں کا مدار ہے۔ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ہر جگہ کے باشندوں کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ جیسا چاند ہو، جس تاریخ کو ہو، اسی اعتبار سے تاریخ کا اعتبار ہو۔ تو سعودی اور ہندوستان کے جو ہے تاریخ میں عام طور پہ ایک دن کا فرق ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے 9 ذی الحجہ وہاں اس وقت ہے جبکہ ہندوستان میں 8 ذی الحجہ ہے۔ اس لیے 9 ذی الحجہ کو روزہ اگر رکھے تو اس دن، جس دن عرفات میں لوگ جمع ہیں، اس دن روزہ ہندوستان والے نہیں رکھیں گے، بلکہ ہندوستان والے اپنے یہاں کے حساب سے 9 تاریخ کو ذی الحجہ کی روزہ رکھیں گے، جس کا ایک سال، جس کے ذریعے ایک سال کے پچھلے اور ایک سال کے اگلے گناہ معاف ہوتے ہیں، حدیث میں موجود ہے۔ تو اس لحاظ سے رویت کا اعتبار ہمارے ہندوستان کے حساب سے ہوگا۔ اسی طرح قربانی کب کریں گے؟ ظاہر ہے قربانی 10ویں تاریخ کو ہوگی، لیکن سعودی عرب میں منی میں جو قربانی پیش کی جائے گی وہ ہمارے یہاں سے 9 ذی الحجہ ہوگی اور وہاں 10 ذی الحجہ ہوگی، جس سے قربانی کا دن یوم النحر کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہندوستان میں 9 تاریخ کو قربانی کرے گا تو بالکل اس کی قربانی باطل ہوگی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ قربانی کا دن نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے، سعودی عرب میں اور دیگر بعض مسلم ملکوں میں قربانی جو ہے 3 دن کے بجائے 4 دن ہوتی ہے، یعنی تشریق کے جو دن ہیں وہی قربانی کے دن وہاں مانتے ہیں۔ لیکن ہندوستان میں اور وہ علاقہ جہاں امام ابو حنیفہ کو ماننے والے لوگ حنفی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قربانی صرف 3 روز ہے، یعنی 10ویں، 11ویں، 12ویں۔ تو ہمارے یہاں 3 دن قربانی ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص وہاں سعودی یا کسی دوسرے ملک میں رہ کر متاثر ہو کے یہاں آئے اور اسے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ 4 دن قربانی ہونی چاہیے، تو اس کو 4 دن قربانی نہیں کرنی ہوگی، بلکہ قربانی وہ 3 دن کرے گا، الا یہ کہ وہ اس مسلک کو ماننے والا ہو جس مسلک میں 4 دن قربانی ہے، تو وہ کہیں بھی ہے 4 دن قربانی کر سکتا ہے۔ اس لیے مسلک کا پابند ہونا ایک انتظامی مسئلہ ہے۔ جس امام کا مسلک پہ عمل کرتا ہے اسی پہ عمل کرنا چاہیے، یہ ایک انتظام ہے اور اس کا پابند ہونا چاہیے۔ اس لیے ان چیزوں کو غلط فہمی اس سے پیدا نہیں کرنی چاہیے، اپنے مسلک کے حساب سے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن خاص طور پہ جو 9 ذی الحجہ کی بات ہے، عرفہ کے دن کی بات ہے، اس پہ تو سارے مسالک کے لوگ ایک ہی رائے رکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہنا یہ شروع کر دیا کہ وہاں کے عرفہ کا اعتبار ہے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ فجر کی نماز ہندوستان میں جو وقت ہے وہ سعودی میں نہیں ہے۔ اگر سعودی میں فجر کے وقت کی نماز جو وقت ہے وہی فجر کے وقت ہندوستان میں اسی وقت میں نماز پڑھی جائے تو کسی کے نزدیک نہ فجر کی نماز ہوگی، نہ مغرب کی نماز ہوگی اور نہ کوئی نماز ہوگی۔ اس لیے نماز کے اوقات کی پابندی ہم سعودی عرب میں وہاں کے حساب سے کرتے ہیں اور دیگر ممالک میں جہاں فرق ہے وہاں کے حساب سے کرتے ہیں۔ اس لیے اس کا اعتبار کرنا چاہیے اور افکار کا ازدحام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے مسلک کے اعتبار سے انتظامی طور پہ اسی پہ عمل کرنا چاہیے۔